پہلے جب آپ آئے تھے تو ایک اور رنگ تھا، اب جب واپس جائے تو محمد مدنی کی سنت کا رنگ چڑھ جائے، لوگوں کو معلوم ہو کہ تم واقعی حج پر گئے ہو، لوگوں کو محسوس ہو کہ واقعی تم نے اللہ کا کعبہ دیکھا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اعمال خیر پہ قائم رہیں، دائم رہیں، جمے رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرما لیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نصیحت ہے، اس کو ہمیشہ پلے باندھ لیں۔ لیکن آدمی کاروبار کرتا ہے، دکان کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، تو اگر دنیا کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنی محنت ہوگی۔ اسی لیے اللہ والے جو ہے وہ تو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے خود ان کی قرآن میں صفت بیان کی ہے کہ میرے جو مومن بندے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مومن بندے یہ ہیں، کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے، یا میرے آسمان پہ، میری صنعتوں پہ، میری نعمتوں پہ فکر کرتے ہیں اور پھر اعتراف کرتے ہیں کہ میرا اللہ یہ سارا نظام تو نے ایسے تو نہیں بنایا، اس میں حکمتیں ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی سونے میں دائیں بازو پہ لیٹے اور دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے، یہ تو حضور کی سنت ہے، تو فرمایا کہ یہ نوم الانبیاء والمرسلین، یہ انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے کہ آدمی دائیں لیٹے، اور فرمایا اگر بائیں لیٹے تو یہ غافلین کی سنت ہے کہ آدمی کا دل جو ہے وہ اطمینان میں آگے آدمی غفلت میں آ جاتا ہے، اور فرمایا اگر ظاہر اپنی پشت کے بل لیٹے اور آسمانوں پہ نظر ڈالے یہ متفکرین کی نیند ہے، اور جو بندہ مرد ہے یا عورت الٹی سوتے ہیں وہ یہ نوم الفاسقین، یہ فاسق لوگوں کی نیند ہے۔ تو اس لیے سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر ہو اور اٹھتے ہوئے بھی فوراً اللہ کا ذکر ہو۔ اس لیے حضور جب اٹھتے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، یا اللہ تو نے مجھے زندگی دی موت کے بعد، اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور میری بیٹیاں یاد رکھیں، عورتیں بڑے بڑے وظیفے نہیں کر سکتی، ان کے کام ہیں، بچے ہیں، سنبھالنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، خامند کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ صرف 2 وظیفے یاد کر لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ نہ بھی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور درود شریف پر یہ 2 وظیفے یاد کر لیں میری بیٹی۔ وضو ہے، نہیں ہے، حیض ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، کسی حالت میں ہے، بیٹھی ہے، لیٹی ہے، بس یہ پڑھتی رہو، انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری مشکلات اسی سے حل فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اور دنیا میں عزت سے بھی سرفراز فرمائیں گے۔ تو اس لیے آپ کوئی شرم نہ کریں اور اپنے سوالات جو ہیں وہ مسئلہ حل کر لیں۔ شریعت میں شرم نہیں ہوتا، شریعت میں ہر چیز کا سوال۔ آج کل مصیبت یہی ہے کہ ہم حلال سے شرم کرتے اور حرام کے بارے میں شرم نہیں کرتے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ہدایت دے۔ آغا ذوالفقار صاحب، ہمارا جو بیمار ہیں اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی حضرت طلحہ صاحب شیخ الحدیث کے جو بیٹے تھے، ایک ہی بیٹے تھے، بڑے ہی اللہ والے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اور ہمارے ایک ساتھی تھے غائبانہ، ملاقات کبھی نہیں ہوئی لیکن ہم سے بڑی محبت کرتے تھے، ذوالفقار عامپور سے، ہمیشہ میری کتابیں بھی چھپواتے تھے، مجھے خطوط بھی لکھتے تھے، دعوتیں دیتے رہے، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ میں نہ جا سکا۔ ان کی بھی وفات ہو گئی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔
دعا کریں جتنے لوگ فوت ہو گئے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنے زندہ ہیں اللہ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ فرض نماز کے آخر میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ جو بھی دعا آپ کو آتی ہے وہ پڑھنے کو پابندی نہیں ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، جو بھی آتا ہے پڑھنے۔ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک اگر کوئی ریاض سے یا مدینے سے عمرے کے لیے آئے، عمرہ نہیں کر سکتا، یہ ایام حج ہیں، ان میں عمرہ منع ہے۔ 8 9 10 11 12 13 اس میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ سب کا حدیث رسول ہے، ایام حج ہیں، اس میں ائمہ کا اتفاق کا کیا معنی؟ یاد رکھو ایک مسئلہ سمجھا کرو، جو مسائل منصوص ہیں یعنی قرآن میں ہیں، یہ حدیث مبارک میں واضح موجود، وہاں ائمہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور نہ ائمہ اس میں اجتہاد کرتے ہیں۔ ائمہ اجتہاد ان میں کرتے ہیں جو مسائل منصوص نہیں ہیں، اب ائمہ اجتہاد کرتے ہیں، اور ان کا اجتہاد بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے، وہ گھر سے نہیں گھڑتے جیسے آج کل نئے مجتہد پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، اللہ ہدایت دے۔ بات کو سمجھیں، مثال کے طور پر اس دور میں خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے یا آپریشن ہو تو اس کو خون دینا پڑتا ہے، بلڈ دینا پڑتا ہے۔ اب یہ حضور کے زمانے میں تو یہ سسٹم ہی نہیں تھا، نہ بلڈ تھا، نہ بلڈ چیک ہوتے تھے، نہ گروپ دیکھا جاتا تھا، نہ بلڈ ٹرانسفر کرنے کی کوئی طریقہ کار تھا، تو اس وقت تو نہ ہمیں یہ مسئلہ قرآن میں مل سکتا تھا نہ حدیث میں۔ تو اب مجتہد اجتہاد کریں بھی کیا کریں، خون لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ اب انہوں نے اجتہاد کیا قرآن کی روشنی میں کہ جس بچے کو مثلا ماں باپ میں جھگڑا ہو گیا، بیوی کو طلاق ہو گئی، اب وہ کہے میں دودھ نہیں پلاتی بچے کو، تو اب صاف بات ہے کہ اس کا والد جو ہے وہ دودھ پلانے کے لیے کسی اور کا انتظام کرے گا، دودھ پلانے والی رکھے گا اجرت پر۔ جیسے میرے آقا نے خود بی بی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ آپ کی والدہ تو نہیں تھی، آپ کی والدہ بی بی آمنہ تھی۔ تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو ماں کا حق ہے کہ دودھ پلائے، اور اگر ماں انکار کر دے تو لازمی بات ہے کسی دوسری عورت سے بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ تو اگر دوسری عورت کا دودھ بچے کے اندر جا سکتا ہے اور اسی دودھ سے ہی تو خون بنتا ہے، تو مجتہدین نے اجتہاد کیا کہ خون دینا بھی جائز۔ اگر دودھ دینا جائز ہے تو پھر خون دینا بھی جائز، کیونکہ خون تو دودھ سے ہی بنے گا نا۔ اس کو کہتے ہیں اجتہاد اور استنباط، کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ نکالے، اپنی طرف سے نہیں گھڑتے ہو۔ اگر بیرون ملک سفر ہے، کسی ہوٹل میں ٹھہرنا ہو، کام کے لیے باہر جائے، ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھ سکتے۔ بھائی ظہر اور عصر کی حنفی مسلک میں تو ملا کے پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ تو کہتی ہے مسلک میں نماز ملانا صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہے، باقی کسی جگہ نہیں۔ حنفی مسلک میں یہ ہے کہ نماز کیسے ملاؤ، ظہر کو دیر سے پڑھ لو، عصر کو اول وقت میں پڑھ لو، تو دونوں نمازیں مل بھی گئیں اور نماز اپنے اپنے وقت میں بھی ہو گئی۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، موقوت توقید سے ہے، تعیین سے ہے، تعیین تو اشتراک کو قبول نہیں کرتا۔ اور دوسرا حدیث میں ہے، حضور کو صحابہ نے کہا حضور نماز، آپ نے کہا آگے چلو آگے چلو آگے چلو، حتیٰ کہ آپ نے ظہر کی نماز آخر وقت میں پڑھی، فارغ ہوئے 10 منٹ کے بعد عصر کی نماز پڑھ لی، تو دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں بھی ہو گئی اور جمع بھی ہو گئی۔ ایسے کر سکتے ہو، تم سیر کے لیے ہوٹل سے باہر جا رہے، تم کیوں جمع کرو بھائی؟ بہرحال جس شخص نے بھی مکے میں 15 دن گزارے ہیں وہ مقیم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن باہر والے لوگ مقیم نہیں ہوتے، پھر سفر شروع ہو جاتا ہے مینا عرفات۔ اور ایک موٹی بات میری یاد رکھیں، آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں نا، قبول ہے اللہ کو انشاءاللہ، اور 2 پڑھی ہیں وہ بھی قبول ہے، جھگڑوں میں نہ پڑھو، یہ اختلافات بڑے باریک ہیں اور علماء کا کام ہے۔
چونکہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنا جو ہے نسک میں شامل ہے کہ حضور پاک نے حج میں 2 رکعت پڑھی ہیں، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں حضور تو مدینے سے آئے تھے، آپ مجھے بتائیں مکے سے کس نے 2 رکعت پڑھی ہیں؟ کسی کا نام لیں آپ کہ مکہ مکرمہ سے فلاں فلاں صحابی گئے تھے، انہوں نے 2 پڑھی تھی، حضرت عثمان گئے انہوں نے 4 پڑھی۔ میں نے پچھلے سال عمرہ کیا تھا، ماشاءاللہ جلدی سوال پوچھنے آ گئے ہو۔ طواف کے بعد 2 رکعت میں نے پڑھی تھی لیکن نیت نہیں کی تھی۔ کیوں پڑھی تھی؟ یہ نیت تھی تو پڑھی تھی، اللہ کے بندے کو عقل کرو۔ باقی یہ جو تمہارے ملک والی نیت ہے نا، یہ تو خالص بدعت ہے۔ 4 رکعت نماز عشاء بوقت 8:30 بجے پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلے کے، نماز برائے خدا، ثواب برائے پیر، اللہ اکبر، یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب آپ کس نماز کے لیے بیٹھے ہیں؟ بس نیت ہے تو بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، ختم۔ نیت تو دل کا نام ہے۔ جو لوگ دیر سے پہنچا، حرم کی جماعت ہو گئی، اب وہ اپنی نماز پڑھے گا، لازمی بات ہے، مسافر ہے، مسافروں والی پڑھے گا۔ کہتے جی کہ احرام کی حالت میں سونا جائز ہے۔ کیوں نہیں سونا جائز؟ سونا سنت ہے، مزدلفہ میں احرام نہیں بنا ہوا ہوتا، حضور سو گئے، سونا تو سنت ہے، احرام میں سونا تو بنا نہیں کہ جو احرام باندھے وہ کھڑا رہے، سزا ہو گئی ہے اس کو۔ اگر سو گیا اور احتلام ہو گیا تو کوئی بات نہیں، غسل کر لے، کپڑے دھو لے، وہ اس کے اپنے ہاتھ میں تھوڑا ہے۔ طواف زیارت کے لیے میں نے 3 دفعہ وضو کیا، گیس کی وجہ سے بار بار ٹوٹتا ہے، میں نے 3 دفعہ طواف نئے سرے سے شروع کیا۔ بہرحال آپ نے بے وقوفی کی، وہ ٹوٹتا رہے، 1 دفعہ وضو کر لیا نا، اسی سے پورا کرو، وہم نہ کرو، ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو۔ ایک نماز کا وضو جب دوسری نماز تک کافی ہے تو ایک طواف کے لیے کیوں کافی نہیں ہے؟ یعنی آپ نے جو اصل کو وضو کیا ہے، اس کے بعد گیس ہے، خارج ہو گیا، اب ٹوٹ گیا، ٹوٹ جائے، مغرب تک وہی وضو کافی ہے۔ میں نے کنکری مارنے کے بعد قربانی سے پہلے خوشبو والے صابن سے نہا ڈالا۔ بہرحال آپ نے صابن پورا استعمال کیا بدن پہ، اصولی بات تو یہی ہے، اللہ نے پیسہ دیا، دم دے دو۔ اگر خوشبو والا تھا، طواف زیارت کے واجبات ادا نہ کر سکے، 5ویں دن پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ کیا ادا نہ کر سکے؟ طواف تو کیا ہے نا، واجبات کے چکر میں نہ پڑو۔ طواف زیارت کیا ہے کہ نہیں کیا؟ پیچھے ٹھہرے ہیں۔ ہاں پیچھے آپ کے پیچھے ٹھہرے ہیں۔ کیا پیچھے ٹھہرے؟ طواف زیارت میرے پیچھے ٹھہرا ہے، اور کسی اور پہ اشارہ کر رہے ہیں۔ عجیب بات، بس عادت ہے، کیا کریں۔ میں نے پہلے دن بڑے جمرے پہ کنکری غلطی سے باہر پڑ گئے، دوسرے دن قضا کر لیا، دم نہیں آئے گا۔ پہلے دن جمرات کے بعد قربانی کرنے سے پہلے کسی حاجی صاحب کے قربانی ہو چکا تھا، اس کے سر کے بال منڈوا دیا، اپنی قربانی تو میں نے نہیں کی تھی، دم پڑ گئی۔ دونوں اگر کر چکے ہوں تو پھر ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ میرے والد فوت ہو گئے، جو بھی فوت ہو گئے، اللہم اغفرہم وارحمہم وجاوز عنہم، لا علمی کی وجہ سے اب تک طواف زیارت نہیں کر سکا۔ سب سے پہلے طواف زیارت کرو، ورنہ حج بھی نہیں ہوگا، بیوی بھی حلال نہیں ہوگی، اور ایک بکری دم بھی ادا کرو کہ کیوں تاخیر کی۔ 1400 سال گزر گئے، تم ابھی تک لا علم ہو۔ کھانے کا تمہیں علم ہے، البیک کا تمہیں علم ہے، مرغ کھانے کا تمہیں علم ہے، معلم کے خیمے کا بھی علم ہے، پاسپورٹ کا بھی علم ہے، ہوائی جہاز کا بھی علم ہے، طواف زیارت کا علم نہیں ہے تمہیں۔ ایک بکری ادا کرو، فوراً طواف کرو۔ مینا کے خیموں سے اگر کسی نے حج کا احرام باندھا، کوئی بات نہیں، مینا بھی مکہ ہے، حرم ہے۔ طائف سے عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں، بالکل باندھیں، وہ تو میقات ہے، وہ تو میقات کا عمرہ ہوگا۔ ریاض کا باشندہ بغیر احرام کے آئے گا، دم پڑے گی۔
واپسی میں 10 دن باقی ہے، ابھی طواف الوداع نہیں، جس دن جائیں اسی دن طواف الوداع۔ نقش بندی قاضی کی یہ طریقہ علاج ہے، جیسے ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، طب یونانی، وہ علاج یہ بھی ایک روحانی علاج ہے، ورنہ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے۔ طواف الوداع کر لیا لیکن نہیں جا سکے، پھر طواف بالکل طواف کرتے رہیں، عمرے کریں، طواف کریں۔ کوئی طواف الوداع کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے۔ ہم بجلی کا ایک ڈیٹ مقرر ہے، اس وقت تک ادا نہیں کیا، اس کے بعد جرمانہ، وہ جرمانہ ہے، سود نہیں ہے۔ کہتے تھے کہ یہاں رہ کر میری بیوی پاکستان میں ہے تو میں اگر ویڈیو کال کر کے اس کے شہوت کی باتیں کروں، اور باقی کیا رہ گیا ہے؟ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یہی کام رہ گیا، یہی کرتے رہو، اور کیا کرو گے؟ اس کو بلا لو یا وہاں چلے جاؤ، دور سے شہوت کا کیا فائدہ؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی گناہ کرے گی، تم بھی گناہ کرو۔ شہوت جب ہوتی ہے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، تم تو اس کو خود بھڑکا رہے ہو۔ ہمارے ساتھ ایک مسجد ہے لیکن امام کی داڑھی چھوٹی ہے، ایسے اماموں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ ایک ہے نماز ہو جانا، وہ تو ہو جائے گی، لیکن فریضہ ادا ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔ مجھے چکر قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے یا وضو کریں، طواف کرتے رہیں، اور جہاں انڈر ویئر پہن لیں تاکہ جہاں قطرے گریں وہ جگہ دھو لیں۔ کہتے ہیں کہ طواف کے دوران نوجوان لڑکیاں آ کے اللہ بدن سے لگ جاتی ہیں۔ ہم کوئی جنید بغدادی تو نہیں ہے تو نہ کریں حج، نہ آئیں، جنید بغدادی بن جائیں، طواف ہی نہ کریں، نہیں لگیں گی بس۔ آپ اوپر طواف کریں، کوئی لڑکی آپ سے نہیں لگے گی۔ ہم نے بڑے شیطان کو کنکری ماری، ٹیلی فون پہ قربانی کے لیے کہا، اس نے ہمیں 20 منٹ دیے، خواتین نے اپنے بال کا، بہرحال خواتین نے اگر اس 20 منٹ سے بھی پہلے بال کاٹ لیا، ترتیب نہ رہی، دم پڑ گئی۔ لیکن اگر غریب ہے نا تو بعض ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے، لہذا اللہ قبول کرے۔ عورت نے قربانی سے پہلے غسل کیا، اگر صابن خوشبو والا تھا، دم پڑ گئی۔ میں نے خواب میں سانپ دیکھا تھا، مار دیا، چلو دشمن مر گیا، جان چھوٹی، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاک صاحب جوتا پہن لے، کوئی دم نہیں، طواف کر سکتا ہے۔ اگر میں نے کنکریاں مارتے ہوئے ایک کنکری زیادہ مار لی، کوئی بات نہیں۔ کفن کو آب زمزم سے دھونا نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے دھویا۔ باقی کوئی تبرک سمجھ کے کرتا ہے تو اللہ معاف کرے۔ طواف وداع سے پہلے عمرہ کریں، بالکل لاکھ عمرہ کریں، روز عمرہ کریں۔ ہم مکے میں 14 دن قیام تھا، نہ چلے گئے، نماز قصر پڑی، ٹھیک ہے۔ اب قیام مکے میں 10 دن، اب بھی مسافر ہیں۔ اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے لیکن تھوڑا ٹوٹا ہے، زیادہ باقی ہے تو قربانی جائز ہے۔ زیادہ ٹوٹا ہے اور تھوڑا باقی ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ پاکستان میں مدرس جامعہ فرید فارغ ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زکوٰۃ ایک مدرسے میں دیں، بالکل زکوٰۃ دینی مدرسے میں چاہیے، وہاں طلباء ہوتے ہیں، ان کو بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ کہتے ہیں جی اکثر تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ سیاست علماء کا کام نہیں، تو علماء کا نہیں، جہلاء کا کام ہے۔
یہ بھی وضاحت کرنا بھی علماء سیاست نہ کریں، کون کریں؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تمہارے سارے جتنے اکابر گزرے ہیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی برادری، یہ سارے حضرات سیاست کرتے، وہ علماء نہیں تھے؟ خدا کا خوف کرو۔ ہم نے طواف زیارت پہلے کر لیا، قربانی اور حلق بعد میں کہ کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ احرام کی حالت میں ناک صاف کرتے ہوئے 2 بال گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اپنا سر موڑنے سے پہلے دوسرے کا سر موڑا، لیکن اگر تم دونوں فارغ ہو چکے تھے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ایک بچی ہے جس میں جنات کا اثر ہے، اس کو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون کان میں لگا کے سنایا کریں وہ تھوڑا تھوڑا، انشاءاللہ سب جن شیطان بھاگ جائیں گے۔ میری والدہ کے گھٹنوں میں تکلیف، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے گھر پر کسی نے عمل کیا تو تم بھی عمل کرو نا، سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھا کرو 11 دن روز، اور پانی میں دم کر کے خود بھی پیو، صاحب گھر میں بھی ڈالو، انشاءاللہ سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کسی نے 13 ذی الحج کو طائف سے عمرہ کیا، وہ عمرہ جائز ہی نہیں ہے، دوبارہ عمرہ کرے، بالکل قضا کرے، وہ عمرہ تو غلط کیا اس نے۔ میرے والد اور والدہ نے 10 تاریخ کو کنکری، اس کے بعد قربانی، میں نے اور والد نے حلق کروایا، لیکن والدہ نے بال نہیں کاٹے۔ ہم نے طواف زیارت شروع کی، طواف کے بعد سائی کے 2 چکر کے بعد یاد آیا کہ والدہ نے بال نہیں کاٹے، تو ٹھیک ہے بعد میں کاٹ لیے اور ٹھیک ہو گیا۔ مدینے جانے کے لیے 4 دن باقی ہیں، آخری دن طواف الوداع کریں۔ اگر ایک آدمی نے 11 تاریخ کی کنکریاں صبح صادق کو مار دی، پھر مسئلہ سمجھایا گیا، زوال کے بعد پھر اس نے دوبارہ ماری، ٹھیک ہو گیا۔ کنکری مارنے کے بعد 10 دن حج کو طواف زیارت کیا، ظہر عصر کی نماز حرم میں پڑھنے کے بعد حلق کروایا، 12 دن حج کو عصر کے وقت عصر پڑھنے کے حرم آیا، کیا درست ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے 11 تاریخ کو کنکریاں دیوار سے پہلے ماری، بعد میں یاد ہے میں نے دوبارہ دیوار کے بعد مارنی، ٹھیک ہو گیا۔ حج کی صفا کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے وہ صفا ہو جائے گی، وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ساتھی کی بی بی حج کے آخر میں قربانی سے پہلے بھی حلق کیا، قربانی کے بعد بھی حلق، کوئی دم نہیں پڑا۔ بی بی نے حلق کیا یا تم نے اپنا حلق کیا؟ عورتیں تو حلق نہیں کرتی، وہ تو بال کٹاتی ہیں۔ بہرحال امام اوپر والی منزل ہو، نیچے سب نماز ہو جاتی ہے، امام اوپر کی منزل پہ نہیں کھڑے ہوتے، آپ تو غلط فہمی ہے۔ میری 2 شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن شادیاں بھی نہیں جمتی اور نوکری بھی نہیں جمتی، اسی لیے نہیں جمتی نا، پیسے نہیں ہیں۔ پیسے ہوں گے تو شادیاں جم جائیں گی۔ آپ پیسوں کا فکر کریں، شادیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب پیسے نہیں تھے 2 کرنے کا تو میں کسی کالے سانپ نے کاٹا تھا، 1 کا خرچہ ہے نہیں، شادیاں 2 کر رہی ہیں حضرت نے۔ لڑکا لڑکی چھپ کے نکاح کریں، نکاح نہیں ہوتا جب تک والدین راضی نہ ہوں۔ غریب داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم
یک مشت دے دیں یا قسطیں بنا کے دیں، دونوں جائز ہیں۔ میرا خامن مجھ سے ناراض رہتا ہے، بہرحال یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دعا کیا کرے، اور ساتھ یہ ہے کہ ناراضگی کی کوئی وجہ ہوگی نا، میری بیٹی کو پاگل تو نہیں ہو گیا کہ ناراض رہتے، کوئی وجہ ہوگی، اس وجہ کو دور کرو۔ بہرحال آپ نے کسی کو بد دعا دی، اب اس کے لیے دعا کرتے رہو، وہ مانے یا نہ مانے۔ میں نے آپ سے اکیلے ملنا، جب میں یہاں سے فارغ ہو کے جاؤں گا آپ میرے ساتھ چلے چلیں اکیلے ملنے۔ احرام کی حالت میں گر گیا، پاؤں پہ چوٹ لگی اور خون بہہ گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں، خون آپ کا نکلا ہے، سزا بھی آپ کو ملنی چاہیے۔ بہرحال میں حج پہ آیا ہوں، آپ کے خواب جانے آپ جانے، مجھے خواب کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ کشمیر کی صورت کے لیے ابھی بھی سب سے پہلے ہم نے انہی کے لیے دعا کی ہے، باقی اب ہم تو کچھ کر نہیں سکتے نا ماں سوا دعا کے۔ میرے بیٹے کو ڈاکٹروں نے اللہ شفا عطا فرمائے، جو آدمی روزانہ داڑھی منڈاتے ہیں ان کو اذان نہیں دینی چاہیے، داڑھی بار بار منڈانا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کے ادا کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ مقتدی امام کے آگے نہ کھڑا ہو۔ اگر آپ کی بیوی کو مینا میں حیض آیا ہے، عادت 3 دن ہے لیکن ابھی تک پانی آ رہا ہے، آپ انتظار کریں، جب مکمل یقین ہو جائے تو غسل کر کے طواف زیارت کر لے، اس پہ کوئی دم نہیں ہے۔ کہتے بس میں اگر سوار بیٹھے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، ڈرائیور کھڑی نہیں کرتا، کیا کریں؟ اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، بعد میں قضا کریں، مجبور ہیں۔ ایک تو آدمی نے طواف کے 6.5 چکر لگائے، طواف ہو گیا انشاءاللہ، لیکن اگر اللہ موقع دے تو ایک دفعہ دوبارہ دہرا دے۔ ایک آدمی نے طواف زیارت تو کر لیا ہے لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا، کوئی حرج نہیں، اب نفلی طواف کر کے صفا دوڑ لیں، اس میں دیر ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ اپنے قمیض کا اوپر والا بٹن نہیں، اوپر والا بٹن گلے کے ساتھ نہیں بند ہوتا تھا۔ مینا میں وہی ہے، وہ قیام کریں، 8 کو جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، 3 دن رہیں گے۔ اگر طواف وداع کر لیا، اسی دن موقع ملے، طواف نفلی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے فیس بک پر سنا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے آپ کے لیے بڑی دعائیں کی۔ اچھا ہے، مجھے فائدہ ہی ہوگا نا، باقی موت تو برحق ہے، اس سے تو کسی کو مفر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایمان والی موت دے، خاتمہ ایمان پہ ہو، اور آخری وقت زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مغرب کے بعد حج کی قربانی رات میں بھی جائز ہے، دن میں بھی جائز ہے۔ حج کے احرام میں طواف زیارت قربانی سے پہلے کر لیں، کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں۔ میں نے 11 ذی الحج کو صبح 7 بجے کنکری ہماری دم پڑ گئی، اگر دوبارہ نہیں دہرائی تو دم پڑ گئی۔ حدود حرم میں کتنا علاقہ آتا ہے، باہر نقشہ لگا ہوا ہے، وہاں باقاعدہ میل بھی لکھے ہوئے ہیں۔ گدے پر سجدہ نہیں ہوتا، اگر یعنی پیشانی اندر کھب جائے پھر سجدہ نہیں ہوتا۔
عورت کو حیض آ جائے تو اس کا شوہر وکیل بن کے طواف الوداع اس میں معاف ہے، وکیل بننے کی کیا ضرورت ہے؟ خوشامد زیادہ نہ کرو. کسی پہ غسل واجب ہو گیا، بھول گیا، اٹھا، وضو کیا، اچھی طرح نہایا، ٹھیک ہے، جب وضو کیا نہایا تو غسل ہو گیا. میں نے پہلے دن شیطان کو 7 کے بجائے 10 کنکریاں مارنی، کوئی غصہ زیادہ ہو گیا تو اب اتر گیا. ویسے ناجائز ہے، کم مارنا بھی ناجائز ہے، زیادہ مارنا بھی ناجائز ہے. ہم نے اتباع کرنی ہے حضور پاک کی. میں نے 8 دن حج کو غسل کر کے احرام باندھ لیا، توڑیا نیچے رہ گیا، کوئی بات نہیں. حج مکمل ہو گیا ہے، طواف طائف زیارت کے لیے جاؤں، واپسی پہ احرام ضروری ہے، وہ میقات ہے طائف. اگر عمرے میں شک پڑ جائے طواف میں کہ میں نے 7 کے بجائے 8 چکر، بس اللہ قبول کرے، وہم نہ کرو. یا تو اسی وقت پڑ جائے تو پھر طواف دوسرا مکمل کرو. میری بیٹی 2 سال کی بھی نہیں چل رہی، اللہ شفا دے، چل رہے، سب کو صحت عافیت دے، سب کی اولادوں کو اچھا بنائے. میں نے طواف وداع نہیں کیا. بالکل آپ عمرہ کریں، ایک کریں، روز عمرہ کریں، جس دن جانا ہو اس دن طواف الوداع کر لیں. 15 دن رہیں یا 20 دن رہیں یا 2 دن رہیں، طواف عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں. حالت احرام میں ناک صاف کرتے ہوئے بال گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا. حلق سے پہلے عمرے کرنے سر پہ صابن لگایا، ایک حاجی جلدی جلدی دھو دیا، کچھ نہیں، 2-4 ریال صدقہ کر دو. میں نے احرام کی حالت میں جہاز میں جو ٹیشو دیتے ہیں وہ استعمال کیا، لیکن یاد آیا دھو ڈالا. بہرحال صدقہ کر دو، 5-10 ریال. جمعہ کی نماز میں ایسی جگہ ہم پھنس گئے کہ نہ رکوع کر سکتے تھے، نہ سجود، نہ سجدہ. اشارہ کرتے بس نماز تو ہو گئی، لیکن احتیاطاً ظہر پڑھ لیں دوبارہ. ہمیں گروپ لیڈر نے کہا تھا کہ 11 اور 12 کو شیطان کو زوال سے پہلے بھی کنکریاں مار سکتے ہیں. اور اس گروپ لیڈر کو کہو کہ سب کے لیے دم ادا کریں. آپ سب پہ دم پڑ گئی. زوال سے پہلے وقت نہیں ہوتا. جیسے آپ کو کہے گروپ لیڈر کہ ابھی فجر کی نماز پڑھ لو تو آپ پڑھ لیں گے. جب وقت نہیں ہوگا تو عبادت کیسے ہوگی؟ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے اللہ والوں سے تعلق بناؤ. 12 تاریخ کو 11 بجے کنکریاں ماری، پتہ چلا کہ دیوار کا وقت نہیں ہوا تھا. میں نے پھر 13 تاریخ کو دوبارہ دہرایا، ہو گیا. طواف زیارت کر لیا ہے، لیکن اب نفل طواف کرنا چاہیں جتنے چاہو کر لو. بہرحال اگر وہ خون نہیں ہوتا، براؤن کلر کا پانی تھا، تو طواف زیارت کر لیا تو ٹھیک ہے. اب اگر وہ یہاں ہیں اور 100% پاک ہو گئی ہیں تو ایک دفعہ طواف پھر دوہرا لیں، چونکہ طواف زیارت فرض ہے حج کا. بہرحال آپ نے رکوع بھی نہیں کیا، سجدہ بھی نہیں کیا، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ لیں. ایک بیماری کی حالت میں ایک وضو دوسرے نماز تک کے لیے بالکل کافی ہے. ذی الحجہ کو ہم نے کنکریاں مارنے کے بعد حل کرا لیا، قربانی نہیں ہوئی تھی. حنفی مسلک میں ترتیب ٹوٹ گئی تو دم پڑ گئی. باقی ائمہ فرماتے ہیں ترتیب واجب نہیں ہے. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ایک دم دے دو.
قربانی کنکریوں سے پہلے ہو جائے اس کا کوئی حرج نہیں، لیکن حنفی مسلک میں ترتیب ٹوٹ جائے گی، دم پڑے گی۔ اسی طرح قربانی سے پہلے حلق ہو جائے۔ اگر طواف زیارت کے بعد ہم مینا نہیں جا سکے، رات مکے میں گزاری، کوئی دم نہیں۔ نماز کے دوران آنکھیں بند نہ کریں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں، چونکہ حدیث ہے انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ احرام کے ساتھ طواف کیا، باتیں ہو چکی ہے، 12 آپ کو پتہ لگا ہو گئی ہے، حل کرایا، ٹھیک ہو گیا۔ میری بیوی نے طواف زیارت کیا لیکن تکلیف تھی، صفا مروہ نہیں دوڑ سکی، تو اس نے 12 ذی الحج کو مغرب کے بعد صفا کیا، کوئی حرج نہیں۔ ہم مزدلفہ مغرب عشاء کی نمازیں پڑھی، سو گئے، لیکن 3:30 بجے مکتب والوں نے ہمیں جگایا، آگے چلو، ہمیں اسٹیشن پہنچایا۔ ہم نے فجر کی نماز مزدلفہ میں نہیں پڑھی۔ اگر آپ نے فجر کی نماز مزدلفہ میں نہیں پڑھی تو دم پڑ گئی۔ بہرحال مغرب کے بعد تو آپ آ سکتے ہیں 12 تاریخ کو، اگر رہیں تو پھر 13 کی کنکریاں ماریں گے۔ عزیزیہ میں ہمیں 20 دن ہو گئے تو آپ مقیم ہو گئے، آپ مکے میں بھی جمعہ پڑھ سکتے تھے، مینا میں بھی پڑھ سکتے تھے۔ بہرحال عورت کو اپنے دیور سے بھی اور باقی رشتہ داروں سے بھی پردہ کرنا چاہیے، چاہے خاوند ناراض ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ حج کے احرام میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے، اللہ ہر اولاد کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو صالح بنائے، جن کی بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرمائے۔ عمرہ کی احرام کی جانب اتار دی، حلق نہیں کرایا تو ابھی تک گویا کہ وہ احرام میں ہے، حلق کرائے اور دم بھی دے۔ گدے پر نمازیں نہیں ہوتی۔ مینا میں جو انہوں نے تمہیں گدے دیے تھے سونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں دیے تھے۔ میری بیوی نے عمرہ کیا، مدینے چلی گئی، مدینے سے واپسی پہ دوبارہ عمرہ کیا، بات یاد آیا کہ بال نہیں کاٹے تھے، پھر دوسرے عمرے کے بعد بال کاٹ، لیکن دم تو پڑ گئی۔ برادری میں کی تنظیم بنائیں، بالکل اچھی بات ہے، تنظیم تو ہر کام میں اچھی چیز ہے۔ بہرحال کریم آپ نے چھالے پہ پاؤں پہ لگائی ہے، وہ اگر خوشبو زیادہ نہیں تو کوئی حاضر نہیں، ویسے احتیاط میں 5-10 ریال خیرات کر دیں۔ میں مدینے سے جدے آیا، جدے سے مکہ آئے تھے کہ راستے میں ہمیں پکڑ لیا، عید کے پہلے دن چھوڑ دیا۔ بہرحال آپ عمرہ بھی کرو، ایک دم بھی ادا کرو۔ اگر پاکستان سے صلاۃ و سلام نہیں، پاکستان بیٹھ کے حضور پہ درود پڑھیں، کیونکہ حضور نے فرمایا جو درود دور سے پڑھا جائے گا مجھ پہ پہنچایا جاتا ہے۔ صلاۃ و سلام صرف سامنے کھڑے ہو کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ حج کے بعد اللہ توفیق دے بالکل عمرہ کریں، ایک نہیں لاکھ کر لیں۔ اگر صفا مروہ کے لیے مروہ کے ستون کے اندر سے رش کی وجہ سے مڑ جائیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے،
وہ چوری کی بجلی استعمال کرتا ہے لیکن حج بھی کرتا ہے. حج کا ثواب ہوگا, چوری کا گناہ ہوگا. دم مکہ میں دینی ہوتی ہے. دم ہو یا تمتع کی بکری ہو یا قران کی, وہ مکے میں ہوگی. فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ ہدی وہاں پہنچاؤ جو اس کا ٹھکانہ ہے. جمعرات کے چوتھے دن کنکری ہمارے بالکل ٹھیک ہے, لیکن طواف زیادہ افضل ہے. الوداعی طواف کر لیا لیکن ٹائم ہے, پھر نفلی طواف کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اگر طواف زیارت کے لیے جب ہم ہوٹل سے نکلے, ہم نے کہا جی ہم طواف زیارت کے لیے جب بس یہی نیت ہو گئی, لیکن حجر اسود کے سامنے آگے بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہے کہ نہیں کہا؟ بائیں ہاتھ سے پانی نہ پیے, مجبوری ہو, دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا, ورنہ ہر چیز دائیں ہاتھ سے ہو. کھانا بھی دائیں ہاتھ سے, پانی بھی دائیں ہاتھ سے. قربانی کے بعد میں نے سر مڈایا, سر میں زخمی ہو گیا, نیا وضو بنایا. طواف ختم کرنے کے بعد ٹوپی پر ہلکے سے خون کے نشان, کچھ نہیں ہوتا. 11 ذی الحج کو دوبارہ طواف زیارت لیے طواف کیا, صفا بھی کیا. بہرحال طواف زیارت الحمدللہ آپ کا ہو گیا, زیادہ وہم میں نہ پڑو. 10 کو کنکری مارا, والدہ ساتھ تھی جو نماز بیٹھ کے پڑھتی ہے. محنت مینا سے پیدل آیا, طواف زیارت کی صفا بھی کیا, رات ہوٹل میں گزارا. ماں نہیں چل سکتی, کوئی حرج نہیں. قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لیں, کوئی حرج نہیں. احرام کی حالت میں شیمپو سے ہاتھ دھوئیں تو 2-4 ریال صدقہ کر دیں. میں نے 10 کو کنکریاں ماری, 11 کو نہیں ماری, پھر 12 کو 11 کی بھی قضا کر دی, ٹھیک ہو گیا. قربانی کرنے سے پہلے اگر حلق کر لے, حنفی مسلک میں دم پڑ جائے گی. اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ہے ان سب کو اولاد صالح عطا فرما. میں نے جب 10 ذی الحج کو طواف زیارت کیا, صفا کی, رات کو مینا نہیں کیا, ہوٹل میں رہ گیا, کوئی دم نہیں. میں نے طواف زیارت شروع کیا, 2 چکروں کے بعد وسوسہ ہوا کہ وضو ٹوٹ گیا. نیا وضو بنایا, نئے سے طواف شروع کیا, پھر چکروں میں شک پڑ گیا. تو یہ شک کا تو کوئی علاج نہیں, طواف آپ کا ہو جاتا ہے. میں نے حج کی قربانی کے بعد غسل, شیمپو, صابن سے نئے کپڑے پہن کے پھر بال کاٹے. بہرحال اگر آپ نے شیمپو خوشبو والا تھا تو دم پڑ گئی. کہتے جی کہ آپ کا بیان سننا چاہیے, طواف کرنا چاہیے. طواف کرو زیادہ بہتر ہے. میرے بیان میں کیا ہے, لیکن طواف نفلی عبادت ہے, دین سیکھنا تو فرض ہے. ویل چیئر پر رمی کر سکتے ہیں, لیکن اگر معذور ہو, چلنے کے قابل نہ ہو. کہتے ہیں کہ 10 بجے حرم سے دور روک دیتے ہیں. اللہ ہدایت دی, اختتامیہ کو لکھ کے بھیجو. طواف وداع کرنے سے پہلے عمرے کے لیے جب جائے گا, لازمی بات ہے باہر جا کے احرام باندھے گا. مسجد عائشہ جائے گا یا جیرانہ جائے گا یا طائف جائے گا. عمرہ مکمل کرنے کے بعد اپنا حل خود کر سکتا ہے. 11-12 کو دیوار سے پہلے شیطان کو کنکریاں ماری تو دم پڑ جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ, میرے بھائی, کتاب الحج میں کسی بھی حدیث کی کتاب میں دیکھ لیں, بڑا واضح مسئلہ موجود ہے کہ جب حج ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مدعا کے موقع پہ خیمے لگے, ٹھہرے, تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ حضور میری باقی بہنیں جو ہیں
انہوں نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، لیکن میں نے حج تو کیا، عمرہ نہیں کیا، چونکہ مجھے حیض آ گیا تھا، تو لہذا میں نے عمرے کی نیت کو حج میں بدل دیا، میرا عمرہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو لے لو، اس کے ساتھ تنعیم میں جا کر 2 رکعت پڑھ کے عمرے کی نیت کر کے عمرہ کر لو۔ تو بی بی عائشہ عبد الرحمن ابن ابی بکر اپنے بھائی کو لے کر اسی تنعیم میں، جس کو آپ مسجد عائشہ کہتے ہیں، یہاں سے آ کے انہوں نے احرام باندھا اور عمرہ کیا۔ پھر بعد میں یہیں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی عمرہ کرتے رہے۔ اور جہاں تک جیرانہ کا تعلق ہے، غزوہ حنین کے موقع پر حضور نے جب قیام فرمایا تھا تو حضور نے خود احرام باندھا جیرانہ سے اور عمرے کے لیے تشریف لیا۔ یہ تو ساری کتاب الحج میں موجود ہے، دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب دیکھ لیں، اگر آپ حدیث کی کتاب نہیں دیکھ سکتے کوئی حج کی کتاب دیکھ لیں، ان سب کے اندر یہ بات جو ہے موجود، اور اس میں تو بڑے علماء کی بحثیں ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے عمرہ کرنا افضل ہے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتی ہیں کہ حضور نے خود عمرہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ فعلی حدیث ہے، یہ قولی حدیث ہے، حضور کا حکم ہے، قولی حدیث فعلی حدیث میں افضل ہوتی ہے۔ تو یہ تو علماء کی اتنی لمبی چوڑی بحثیں بھی تمہیں نظر نہیں آئی، تمہیں کوئی کتاب بھی نظر نہیں آئی، حدیث ہی نظر نہیں آئی، میں کیا کروں؟ پھر اینک کا نمبر تبدیل کرواؤ۔ طواف زیارت، اگر ہمارا احرام مینا میں کھل گیا، غسل کر کے کپڑے پہن لیے تو کپڑوں میں ہوگا، اگر ہماری قربانی نہیں ہوئی، حلق نہیں ہوا، اسی احرام میں کر سکتے ہیں۔ دوسرے دن 11 کو اگر دیوار سے پہلے کنکریاں ماریں گے دم پڑ جائے گی۔ میری بیوی کو طواف زیارت کے دوسرے دن ناپاکی ہو گئی، تیسرے دن پاک ہو گئی، طواف زیارت نہ کر سکا، طواف زیارت کرنا ہے، پھر اب پاک ہو گئی ہے تو طواف زیارت بھی کرے، صفا مروا بھی دوڑے، ایک دم بھی ادا کرے، کیونکہ پاک ہو گئی، راستہ بلاک ہو گیا۔ 24 گھنٹے تو بلاک نہیں ہوتا، گھنٹہ بلاک ہوا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے پھر کھل گیا۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو جنازے ہوتے ہیں اس میں بڑے چھوٹے بچے عورتیں شامل ہوتی ہیں، تو کوئی دعا بھی تو سب کے لیے ہے نا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکر، کوئی بات نہیں۔ طواف ودا نہیں کیا تھا، طائف چلا گیا عمرے کے لیے، کوئی حرج نہیں، جب جائے گا طواف ودا کر دے گا۔ کہتے جی کہ آپ نے لیکوریا کے لیے جو آیات بتائی تھی، میں کتنے دفعہ بتاتا رہوں، وہی کھول کے کہ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ سن لیں۔ میں نے 10 کو طواف زیارت تو کر لیا، لیکن صفا مروا 13 کو دوڑا، کوئی بات نہیں۔ جو لوگ زندہ ہیں لیکن معذور ہیں ان کا عمرہ کر سکتے ہیں، جو تندرست ہیں ان کے لیے آپ اپنا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ بعض علماء فرماتے ہیں سب کے لیے جائز ہے۔ نمی کے تیسرے دن 12:10 پہ کنکریاں ہماری ہیں، ٹھیک ہے۔ استنجا کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نیچے والے بدن کو دھوتا ہے۔ اگر احرام کی حالت میں پسینہ آ جائے، اسی احرام کی چادر سے وہ منہ صاف کرتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر مزدلفہ میں کنکریاں چنتے ہوئے ایک کانٹا ہاتھ میں لگ گیا، خون نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ اگر میں نے ہینڈ واش استعمال کیا، 2-4 ریال خیرات کر لیں۔ احرام کی حالت میں غلطی سے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے، صدقہ کر دیں۔ میری بیوی نے حلق کراتے ہوئے ایک طرف کی لٹ کاٹی نہیں، اس کو دوبارہ بال پیچھے لے کے اب کاٹ دیں، وہ کاٹی تھی نا اس لیے بچ گئی دم سے۔ طواف الوداع جب جانا ہو اس دن کرنا ہے۔
بہرحال جس دن آپ نے جانا ہے، مدینہ جانا ہے، واپس جانا ہے، اس دن کر لیں۔ عمرے کے لیے طائف جا رہے ہیں تو کوئی طواف الوداع نہیں۔ سر مڈانے کے وقت خوشبو والا صابن استعمال کیا، صدقہ کر دیں۔ بہرحال میں نے پاؤڈر لگایا بدن پہ، اس میں خوشبو ہوتی ہے، دم دے دیں۔ میں نے پہلے دن شیطان کو 7 کنکریاں ماری، لیکن مجھے لگا کہ صحیح نہیں ماری، 7 اور مار دیں، کوئی بات نہیں۔ گیارہ کو جمعرات کو کنکریاں ماری، طواف زیارت کے لیے پیدل آئے، بوڑھی عورتیں تھیں، طواف رات کو کیا، سائی حج کافی دیر ہو گئی، ہم نہیں گئے، صبح حرم میں سو گئے، کوئی حد نہیں۔ احرام کی حالت میں حلق کروانے سے پہلے سر پہ 2 دفعہ احرام کا کپڑا پڑ گیا، کوئی بات نہیں۔ والد نے حلق کروانے سے پہلے سگریٹ پی رہے تھے، بتانے پہ چھوڑ دی، اللہ ہدایت دے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر قربانی یہاں جمع کروائی، کسی کو خدا نہ خواستہ نہیں ہوئی تو اس پر 2 دم، ایک قربانی ایک دم، 2 پڑ گئے۔ میں نے طواف کر لیا تھا، صفا مروہ کے تیسرے چکر میں تھا، مجھے وضو کی ضرورت ہوئی، میں نے جا کے حمام سے وضو کیا، پھر شروع کیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال کنکریاں مارنے سے پہلے بھگدڑ بھر گئی، عورت بھی گھبرا کے باہر نکل آئی، پھر میں نے اس کی کنکریاں ماری، ٹھیک ہو گیا، اللہ قبول کرے۔ ناک میں انگلی ڈالنے سے بال ٹوٹ گیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر عورت کا حمل گر گیا ہے، اسقاط حمل ہوا ہے، اس کے بعد اس کو خون آنا شروع ہو گیا، اب اس کے لیے 10 دن کی یا 40 دن کی پابندی نہیں ہے۔ بچہ جب پیدا ہو، جب بھی خون بند ہو جائے عورت پاک ہو جاتی ہے۔ وہ تو ہے 40 دن کے، اگر خون بند نہ ہو تو 40 دن تک دیکھنا پڑے گا۔ اگر اسقاط حمل کے بعد یا بچے پیدا ہونے کے بعد 2 یا 3 دن میں خون بند ہو گیا، عورت پاک ہے، غسل کرے، نماز پڑھے، طواف کرے۔ بہرحال آپ نے 14 کو طواف زیارت کیا، ٹھیک ہو گیا۔ حج قران کیا تھا، طواف قدوم کر رہا تھا، شک ہوا، وضو ٹوٹ گیا، طواف پورا کر، اللہ قبول فرمائے، ذرا بلا وجہ شک میں نہ پڑو۔ چاچا میرے ساتھ ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، انہوں نے کہا تو کنکریاں مارو، میں نے مار دی، اس کے بعد چاچا نے خود بھی کنکریاں مارنی، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے حج کر لیا ہے، زیارت کے لیے طائف جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، طائف میقات ہے۔ اگر ہم نے طواف زیارت کے بعد رات مینا نہیں گئے، مکے میں ٹھہر گئے، کوئی دم نہیں۔ عمرے کا طواف کرتے ہوئے مجھے شک ہوا ہوا خارج ہونے کا، لیکن طواف کرتا رہا۔ اگر واقعی خارج ہوئی تھی تو دوبارہ وضو کر کے طواف دہراؤ، شک کا کوئی علاج نہیں۔ بہرحال نماز مغرب کے بعد طواف زیارت کیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں۔ بہرحال پاکستان کے حالات پہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، بلکہ تمام بلاد اسلامیہ پہ اللہ رحمت فرمائے۔ اس وقت عالم اسلام بہت بڑے ابتلا میں ہے، امتحان میں ہے۔
کیونکہ یہود اور ہنود کی گرفت جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی جا رہی ہے. دعا کریں اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. الفاظ سے مزدلفہ گئے. مزدلفہ کی حدود سے پہلے لوگ بیٹھے تھے, ہم بھی بیٹھ گئے, نمازیں بھی پڑھ لیں. بعد میں پتہ لگا کہ یہ مزدلفہ نہیں ہے. 10 منٹ کے بعد مزدلفہ آ گیا, کوئی دم نہیں انشاءاللہ. آپ غلطی سے بیٹھ گئے. اگر احرام کی حالت میں 3-4 گھنٹے یا دن میں 2-3 گھنٹے سونے کی حالت میں پاؤں پہ چادر آ گئی, کوئی بات نہیں. میں نے والدہ اور بیوی کی کنکریاں ماری, لیکن بعد میں انہوں نے خود بھی مارنی, ٹھیک ہو گیا. 12 اور 11 کی کنکریاں بھی انہوں نے خود ماری ہیں, اچھی بات ہے, ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے گزر گیا, نیت نہیں تھی, تو احرام ضروری نہیں ہے. مسجد عائشہ ہل ہے, میقات نہیں ہے. بہرحال میں اپنی بیوی اور والدہ کو لے کے گیا تھا ویل چیئر پہ, لیکن کنکریاں مارنے میں حالات مخدوش تھے, پھر میں نے ماری. ٹھیک ہے, اللہ قبول کرے. ناشکری عورت جو ہے اس کو شکر گزار کیسے بنائیں؟ اس کو پیسے دیا کرو ہر مہینے, تبھی شکر کرے گی نا. سوکھا شکر کون کرتا ہے؟ پیشاب کے بعد جو قطرے گرتے ہیں بالکل کپڑے پلیت ہوتے ہیں. حج کے بعد ہم نے 20 دن ٹھہرنا ہے. افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو, لیکن اگر عمرہ بھی کرو تو منع نہیں ہے. میری بیوی میرے ساتھ حج پہ آئی ہے, طواف اکیلے کرتی ہے. طواف کے لیے تو محرم کا جانا ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت تم رسی باندھ کے ہاتھ پہ رکھو. بہرحال آپ کے پاس آپ کی مہینے کی آمدنی 50 سال کے بعد دیکھیں آپ کے پاس سارے خرچے نکال کے بچتا کیا ہے. اگر سارے خرچے نکال کے نصاب کی رقم بچتی ہے پھر زکوٰۃ دیں گے, نہیں بچتی تو کچھ بھی نہیں. خوشبو والا صابن ہر کبھی استعمال کیا 2-4 ریال خیرات کر دیں. حج کے دوران قربانی کے لیے پیسے دیے, مشترکہ قربانی دی. مجھے فون نمبر دیا کہ 9 بجے فون کر کے چیک کر لینا. 10 بجے میں نے فون کرتا رہا, اس کا فون بند رہا. پھر مجھے ایک آدمی ملا جس نے اس آدمی کو پیسے دیے تھے. اس نے کہا کہ میں نے 9 بجے احرام اتار دیا ہے, آپ بھی ایسے کر لو. بہرحال اگر اس نے قربانی نہیں کی, اب آپ پر 2 بکریاں ہیں, ایک وہی جو اب حج والی تھی, ایک جرمانے کی. اور جس نے آپ کے لیے پیسے لیے تھے نہیں کہ اس کو پکڑ کے 2 بکریوں کے پیسے لو. هل يكون الارض مزدلفہ نعم مزدلفہ مشعر الحرام اذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے, حلق و کسر لکنم, مجھے پتہ نہیں پشتو کا یا فارسی میں نہیں جانتا. میں نے واجب عمرے کا طواف حجر اسود کے بجائے حتیم کی لٹوں سے شروع کیا, حتیم کے سامنے ہی ختم کیا. وہ طواف نہیں ہوا, آپ دوبارہ دہرائیں ورنہ دم پڑے گی اور عمرہ بھی نہیں ہوگا. حجر اسود کہاں ہے؟ اب موقع پر کسی حاجی کو کہو تمہیں دکھا دے گا. میرا شوہر جو ہے وہ بیرونی ملک رہتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے آپ سے نفرت ہے. بہرحال آپ اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے اور یا لطیف ہو یا ودود ہو یا لطیف ہو یا ودود ایک تسبیح پڑھ کے اس کے لیے دعا کیا کریں, اللہ اس کو حیا دے. اگر عورتیں حیض روکنے کے لیے کوئی دوائی استعمال کریں وہ جائز ہے.
طواف الوداع جب جانا ہے، ابھی کون سا طواف الوداع تھا جو آپ نے ایک دن بعد کر لیا؟ حالت احرام میں مسواک کے لیے میں نے ایک پتا توڑا تھا، کوئی دم نہیں۔ اگر میرے بدن پہ بال ہیں، احرام سے چمٹ جاتے ہیں، کوئی بال گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 11ویں ذی الحجہ کو رات طواف زیارت دیر سے کیا، مینا واپس گئے، راستے بند تھے، خالد کفری سے پہلے رک گئے، کوئی بات نہیں۔ اللہ